اس کے برعکس فٹ بال جو ہے وہ 90 منٹ کا گیم ہے، صرف ایک بال چاہیے، ایک شارٹس چاہیے اور ایک شرٹ چاہیے. اگر شرٹ نہیں بھی ہے تو کوئی فرق نہیں پڑتا، آپ کو اسپیشل میدان نہیں چاہیے، آپ کو پیڈ نہیں چاہیے، آپ کو ہیلمٹ نہیں چاہیے، اور کمپیشن ہے، ایک تھرل ہے، ایک ایکسائٹمنٹ ہے، ایک پاور ہے. کرکٹ فٹ بال کھیلنے والے کو فٹ ہونا ضروری ہے، اس سے انرجی جنریٹ ہوتی ہے، اس سے ٹیم ورک جنریٹ ہوتا ہے، اور پھر سب سے بڑی بات یہ کہ اس کو فکس کرنا بہت مشکل ہے، اسپاٹ فکسنگ نہیں ہوتی. کہ یہ وجہ تو نہیں ہے کہ آپ کا میڈیا اور ہمارا میڈیا صرف کرکٹ کو ہی پروموٹ کرتا ہے. یو ہیو ٹو تھنک اباؤٹ دیٹ. اچھا ویسے ایک بات بتاؤں آپ کو، برٹش نے آپ سے بہت زبردست بدلہ لیا، آپ سب کرکٹ کھیلنے والی نیشن سے، خاص طور پہ سب کانٹیننٹ کی نیشن سے. ویسے تو سب کرکٹ کھیلنے والی نیشن جو ہیں وہ برٹش ڈومینین کا حصہ رہی ہیں مور اور لیس. بہت کم اب نیشنز آ رہی ہیں یورپین جو کہ اور بھی کرکٹ کو ورلڈ کپ کو روئن کرنے کے لیے آ رہی ہیں. جیسے ساؤتھ افریقہ کو ہرا دیا ہالینڈ نے، اس طرح کے اپسیٹس کرنے کے لیے. وہ چھوٹا سا ملک جس کی چھوٹی سی آبادی ہے وہ اتنی پرانی کرکٹ کھیلنے والی نیشن کو ہرا رہا ہے. تو اسی ایسپیکٹ کو تو ہم کرکٹ کے پسند کرتے ہیں کہ دیر از سو مچ انسرٹنٹی. کچھ پتہ نہیں ہے کہ کرکٹ میں کیا ہو جائے گا. تو وہ اس لیے کیونکہ یہ ہماری زندگی سے بہت زیادہ مطابقت رکھتا ہے. ہمیں نہیں معلوم کہ ہم اگلے لمحے کس جذبے کا شکار ہوں گے، ہماری زندگی میں کیا تبدیلی آئے گی، ہماری پارلیمنٹ میں کیا ہوگا، ہماری معیشت کے ساتھ کیا ہوگا. تو بیبی دیٹس وائی وی لو کرکٹ، ڈونٹ وی. تو آپ کو معلوم ہے کہ برٹش نے آپ سے بدلہ کیسے لیا ہے؟ برٹش نے آپ سے بدلہ ایسے لیا ہے کہ برٹش جب یہاں آیا تو اس نے ایک ایسی سپورٹ یہاں متعارف کرائی جو عامر خان نے بھی کھیلی تھی. یاد ہوگا نا آپ کو لگان میں. اس نے وہ سپورٹ متعارف کرائی کہ جو وکٹورین کھیلا کرتے تھے وہاں پہ صرف 2-2.5 مہینے کے لیے، کیونکہ برٹن میں موسم سرد رہتا ہے تھرو آؤٹ، اور صرف چند مہینے ہوتے ہیں، سمرز کے مہینے ہوتے ہیں کہ جن میں لمبے دن ہوتے ہیں، 12 سے 16 گھنٹے تک وہاں پر روشنی ہوتی ہے. تو ان کو وہ چونکہ بادشاہ لوگ تھے، اور ہمارے جس طرح کہتے ہیں نا کہ یار بڑا بادشاہ آدمی ہے، تو اس طرح کے بادشاہ لوگ تھے. وہ چاہتے تھے کہ یہ ٹائم کسی طرح سے ہم سپینڈ کریں، اس ٹائم کو ہم گزاریں کسی طرح سے. تو انہوں نے کیا کیا، انہوں نے کرکٹ ایجاد کی. کرکٹ موجود تھی لیکن انہوں نے کرکٹ کھیلنا شروع کیا. آپ کرکٹ کی ہسٹری اٹھا کر دیکھیں، وہ اتنے اشیمڈ تھے کرکٹ کھیلتے ہوئے کہ کسی کو بتاتے نہیں تھے کہ ہم کرکٹ کھیلتے ہیں. یہ ایسا سپورٹ ہے جس کے بعد میں جینٹل مین سپورٹس کا، اس کی طرف بعد میں آئیں گے. لیکن برٹش نے بدلہ کیسے لیا؟ انہوں نے کہا کہ اچھا اگر آپ ہمیں ملک چھوڑنے پہ مجبور کر رہے ہیں، ویسے بائی دا وے ہمارا کلیم یہ نہیں ہے کہ ہم نے انگریزوں سے آزادی حاصل کی، ہم نے تو ہندوؤں سے آزادی حاصل کی نا. سوری انڈین لوگوں کو میں کہہ رہا ہوں، انڈینز نے تو انگریزوں سے آزادی حاصل کی، یہی کلیم ہے نا ان کا. اور بنگلہ دیش نے پاکستان سے آزادی حاصل کی غالباً، یہی اس طرح سے بات ہے. لیکن ان تینوں قوموں میں بنیادی طور پہ قدر مشترک کیا ہے؟ ہم کہتے ہیں انڈیا اینڈ پاکستان آر آرچ رائولز، اور ان دونوں میں مخالفت ہے. تو مخالفت تو یہ ہونی چاہیے تھی نا کہ اگر وہ کرکٹ کھیل رہے ہیں تو ہم کرکٹ نہیں کھیلیں گے. لیکن دونوں کہتے ہیں نہیں، ہم ایک ہی میدان میں مقابلہ کریں گے. تو اسے کہا جاتا ہے، کیا کہا جاتا ہے اسے کہا جاتا ہے کلچرل ڈومیننس، اسپورٹس کلچرل ڈومیننس. آپ اسپورٹس کولونیل کلچر کا شکار ہیں. آپ نے اس اسپورٹ کے اوپر اپنی پوری قوم کو لگا دیا ہوا ہے کہ جو آپ کے آقاؤں کی گیم تھی، اور آپ کے آقا بھی اس گیم کو اس طرح سے کھیلتے نہیں ہیں. وہ بھی اب فٹ بال، ساکر وغیرہ، ساکر میں اور دوسری گیمز میں، اسپورٹس میں شامل ہوتے ہیں. ایک اور بات آپ کو بتاؤں، یہی اسپورٹس، اور یہ نوٹ کیجئے یہ بات کہ یہ آزاد جو قوم ہوتی ہے، انڈینز آپ سمجھتے ہیں آپ لوگ آزاد ہیں، نہیں، اس سینس میں آپ لوگ آزاد نہیں ہیں کہ آپ نے اسپورٹس کولونیلزم کو اپنایا ہوا ہے، اسی کو فالو کرتے ہیں. ہاں ایک کام آپ نے اچھا کیا کہ آپ سب نے اس کو ایک 5 دن کی سپورٹس کو آپ 1 دن کی سپورٹس پر لے کے آئے، پھر اس کو آپ نے مزید کم کر کے آپ لے گئے 5 گھنٹے کی سپورٹس کے اوپر. دیٹ از بریلینٹ. لیکن وہ کیا ہے، وہ آپ نے کلچر کرکٹ کا ہی اپنایا ہوا ہے، اینڈ وچ از وٹ لتھارجی. زیادہ فٹنس، زیادہ بھاگنا دوڑنا نہ پڑے. کوئی ایسی سپورٹ ہو جس میں ایک ہٹ لگائے 6 رن مل جائے، ایک ہٹ لگائے چوکا مل جائے، بھاگ دوڑنا ہو. اس لیے آپ فزیکلی آپ لوگ پیچھے ہیں اسپورٹ میں. دیر از نو میتھڈ ٹو یور گیم اتنے سال گزرنے کے باوجود، کیونکہ اٹس ناٹ یور اسپورٹ. اور آپ کو پتہ ہے جو قوم آزاد ہوئی تھی امریکہ، جس نے برطانیہ سے آزادی حاصل کی، اس نے کیا کیا؟ دے ریفیوز ٹو پلے کرکٹ. انہوں نے ایک نئی اسپورٹ ایجاد کی، اور اس اسپورٹس کا نام کیا ہے؟ بیس بال. اور آپ کو معلوم ہے کہ بہت لمبے، آج بھی امریکہ کی، USA کی جو نیشنل اسپورٹ ہے دیٹ از بیس بال، ناٹ کرکٹ.
بیکاز کرکٹ کے اندر تو یہ ہوگا کہ پچ فلیٹ ہے, پچ اسپنرز کو مدد دیتی ہے, پچ باؤنس کو مدد دیتی ہے, پچ جو ہے وہ ویدر کس چیز کو سپورٹ کر رہا ہے, ٹاس کس نے جیتا ہے, کس کلر کی وردی ہوگی, کس کلر کی وردی نہیں ہوگی, لائٹ کس طرف سے ہوگی, کیا جو تھا وہ آسمان میں چلا گیا, اسپاٹ فکسنگ ہو گئی. آپ کو معلوم ہی نہیں کہ کون سا جو ہے وہ فیکٹر ہے کہ جو آپ کو اس اسپورٹ کو متاثر کرے گا بائی دا ٹائم یو ہیو ٹاس. اور سب سے بڑا ڈیو فیکٹر آخر میں آپ کی تجزیے یہ ہوتے ہیں کہ دا ٹیم ہو بیٹ سیکنڈ ول ون دا میچ. وٹ کائنڈ آف اسپورٹس از دیٹ؟ تو انہوں نے کیا کیا, دے فیکٹر آؤٹ ایوری تھنگ ایلس. انہوں نے کہا نہیں, ہم سب چیزوں کو باہر نکال دیں گے, گیند کو زمین پر نہیں پھینکیں گے, سیدھا گیند کو پھینکیں گے اور بال کو ہٹ کریں گے. اور پھر انہوں نے کیا کیا, انہوں نے یہ کہا کہ یہ جو آپ کی پیچھے کی باؤنڈری ہے نا, جس پہ آپ کہتے ہیں کہ جی فلوک لگ گیا اور چوکا ہو گیا اور چھکا ہو گیا اور اس کو آپ کرکٹ کی گیم کہتے ہیں, اس کو انہوں نے نکال دیا. دے ڈیولپ اے نیو اسپورٹ. دس از کالڈ انڈیپینڈنس. تو ایز لانگ ایز یو آر, آپ لوگ شکار رہیں گے اس اسپورٹس کولونیلزم کا, آپ لوگ فری نیشن نہیں ہیں. اور جتنا مرضی پاکستان اور انڈیا کہتے ہیں ہم آج رائیولز ہیں, بیسیکلی آپ لوگوں نے ایک ہی کلچر کو پروموٹ کیا ہوا ہے, دیٹ از اے کلچر آف کرکٹ.